موت کے حوالے سے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ ارشاد ہے عنایت ہو۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، منظور دعا میری۔ ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ یعنی یا رسول اللہ جا کنی کے وقت ایک بار ایک جھلک دکھا دینا، تاکہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ اور ہر عاشق کی یہی تمنا ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ عاشق یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب میری جان نکلے، روح نکلے، اس وقت اپنا دیدار کرانا، تاکہ موت کی سختی سے ہم بچ جائیں اور آپ کا دیدار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اور عاشق جب قبر کی دنیا میں پہنچتے تو کیا کہتے سنیے، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ جب قبر کی دنیا میں پہنچیں گے کوئی مددگار نہیں ہوگا، اکیلی جان ہوگی، تنہا جسم ہوگا، چاروں طرف مٹی ہی مٹی ہوں گے۔ ایسے عالم میں منکر نکیر آئیں گے، یہ دو فرشتہ ٹھوکر لگائیں گے، کہیں گے اٹھ بیٹھ، بتا من ربوں کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں، یعنی میرے نبی کے بارے میں سوال ہوگا، کبھی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، کبھی مذہب کے بارے میں پوچھا جائے گا، کبھی عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کبھی رب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسے عالم میں عاشق رسول کہتا ہے یا رسول اللہ جب قبر کی دنیا میں جا کے ہم سو جائے، منکر نکیر آئیں گے اور مجھ سے سوال کریں گے، کبھی دین کے بارے میں پوچھیں گے، کبھی دین کے بارے میں پوچھیں گے، کبھی عقیدے کے بارے میں پوچھیں گے، کبھی مذہب کے بارے میں پوچھیں گے، کبھی رب کے بارے میں پوچھیں گے، یا رسول اللہ اس وقت میں گھبرا جاؤں گا، اے میرے آقا اس وقت آ کے میری مدد کر دینا۔ شاعر کہتے ہیں میں قبر اندھیری میں گھبراؤں جب تنہا، امداد میری آقا اس وقت آ کے کر دینا، امداد میرے آقا اس وقت آ کے کر دینا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں قبر اندھیری میں
گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری آ کر امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اور اس شعر کو دیکھیے کہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا. اور میدان محشر کے بارے میں سوچئے جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ باپ بیٹے کے ہوں گے, کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. سورج سوائے نیزے پر ہوں گے, زمین تانبے کی ہوگی, انسان کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے کڑھائی کا تیل جوش مارتا ہے. انسان وہاں پریشان ہوگا, انسان روئے گا چلائے گا, انسان ہانپے گا کانپے گا. ایسے عالم میں ماں بیٹی کی کام آنے والی نہیں ہے, نہ باپ بیٹے کا کام آنے والے نہیں ہے. ایسے عالم میں اگر کام آنے والی کوئی ذات ہے تو اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا. آگے شاعر کہتے ہیں کہ ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے وہ سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. فرشتے کو معلوم ہے, تمام فرشتے جانتے ہیں مجرم کہاں چھپا ہے, مجرم کہاں پناہ لیا ہے, سب معلوم ہے, لیکن دیکھ رہے ہیں دوسری طرف, ڈھونڈ رہے ہیں دوسری طرف. کیوں کہ مجرم آ کے گنہگار آ کے اپنے نبی کے دامن کے نیچے چھپے ہیں, اپنے نبی کے چادر کے نیچے چھپے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کے بھائی استاذ زمن کہتے ہیں ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. شاعر کہتے ہیں کہ مجرم ہو زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا. فجر کے وقت سلام پڑھ دیں, کیا پڑھ دیں, کیا پڑھ دیں کہ جا کنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا. یا رسول اللہ جب دم نکلے تو ایسے عالم میں آپ ضرور تشریف لائیں گے, اس لیے کہ میرا ایمان ہے اور میرا عقیدہ بھی ہے کہ اس وقت حضور تشریف لاتے ہیں. کہ جا کنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا مکر شیطان سے بچانا اپنی کملی میں چھپا لینا. اور دوسرے جگہ کیا کہتے ہیں کہ مرتے دم ہو تصویر ان کی کاش ان آنکھوں میں پھرتی. جا کنی کے وقت ان کی
تصویر حضور کی تصویر ان آنکھوں میں پھرتی اور عاشق کہتا ہے کہ ملک الموت اب دم نکال لو آسانی سے، اس لیے کہ نبی کا چہرہ دیدار، نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، نبی کا دیدار کرتے ہیں۔ تبھی تو شاعر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جا کنی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا اور مکر شیطان سے بچانا، اپنے دامن میں چھپا لینا۔ اور آگے آخر شعر میں لکھتے ہیں کہ جب روح جسم سے تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، لب پہ زاری یہ صدا ہو، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ شاعر اسی طرف نقشہ کھینچتے ہیں کہ مجرم ہوں زمانے کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا۔ اور آگے دیکھیں کہ منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ کل میدان محشر میں لوگ جنت میں جائیں گے۔ کون لوگ جائیں گے؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جس کے پاس ایمان ہے، یہ میدان محشر میں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے لوگو میدان محشر میں آئے ہو، عبادت کر کے آئے ہو، عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، عبادت کر کے آئے ہو تو آؤ اب حساب دو۔ آج جنت اسی کو ملے گی جس پر مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ہوگی۔ بخشش کا پروانہ عبادت پہ نہیں رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہم عبادت نہیں کریں گے اور میرے نبی کی شفاعت ہوگی ہم جنت میں چل جائیں گے، ہرگز نہیں۔ عبادت کرنا ہی ہے، آپ پر فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اگر فرض لاگو ہو جائے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اللہ نے اگر دولت دیا تو حج بھی فرض ہے۔ لیکن وہاں رب کہے گا اے بندہ آج بخشش کا پروانہ عبادت پہ نہیں رکھا گیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پہ رکھا گیا۔ جس پر مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ہوگی وہی شخص پھر وہاں جنت میں جائیں گے۔ تو منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جس سے مصطفیٰ جان رحمت راضی ہوں گے ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اب تقریر شروع کیا جائے، اس لیے کہ ابھی اس کلام میں کئی شعر اور باقی ہے اور وقت نہیں ہے، بہت کم، آدھا گھنٹہ گزر گیا، آدھا گھنٹہ بچا۔ میں چاہتا ہوں کہ موت کے حوالے سے کچھ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے تو یہ آپ جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو آگاہ کر دیا کہ موت ہے تمہارے لیے، دنیا میں آئے ہو تو مرنا ہوگا، کلو نفس ذائقۃ الموت، پہلے ہی بتا دیا گیا کہ بندہ دنیا میں آئے ہو تمہارے لیے موت ہے، ہر نفس کو، ہر جاندار شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مر کر کے ختم ہو جائیں گے، نہیں، وہاں باقی رہنا ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہے کہ قبر میں عمل کا جزا اور سزا دونوں ساتھ ساتھ ہے۔
अच्छा अमल किए हैं तो जजा और गलत अमल किए हैं तो सजा मिलेगी। मुसलमान कब्र की दुनिया में रहेंगे, ईमान के साथ जब वो जाएंगे तो कब्र में वो जन्नत की मजा लेने के लिए रहेंगे, और जो ईमान के साथ नहीं जाएंगे वो जहन्नम की मजा लेने के लिए रहेंगे। जहन्नम की मजा में क्या है वो आप खूब जानते हैं कि जहन्नम में जो बिच्छू है ना, कब्र में जब मुसल्लत किया जाएगा तो एक बिच्छू पहाड़ी खच्चर, खच्चर समझते हैं ना, पहाड़ी खच्चर यानी घोड़े के तरह होता है, पहाड़ी खच्चर के जैसा एक बिच्छू होगा और इतना ही बड़ा होगा। एक बार वो बिच्छू डसेगा इंसान को ना तो दुनिया की सारी ऐशो आराम को वो भूल जाएगा, इतनी तरफ होगी। और मेरे नबी फरमाते हैं कि कब्र में इंसान जब पहुंचता है तो उसके कब्र में सांप आता है, सांप मुसल्लत किया जाता है। किसके कब्र में? सबके कब्र में नहीं। और वो सांप आएगा, उस सांप का हाल ये है कि बड़ा बड़ा उसका नाखून है, इतना बड़ा नाखून है कि एक आदमी सुबह से शाम तक जितना दूर पैदल चल सकता है इतना ही बड़ा एक नाखून उसका है। और वो सांप आएगा उसके कब्र में, उससे बात करेगा और बोल बोल के उसे डसेगा और काटेगा और कहेगा कि ए शख्स, अल्लाह ताला ने तेरे कब्र में मुझे मुसल्लत किया है सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हें काटूं, इसलिए कि तू दुनिया में रह करके नमाज नहीं पढ़ता था। बात साफ हो गई। हर आदमी, हर मुसलमान के कब्र में ये सांप नहीं आएगा। जो अमल सही करके जाएगा, नमाज पढ़ के जाएगा, वक्त के अंदर से नमाज को अदा करेगा, उसके कब्र में ये सांप नहीं आएगा। जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसके कब्र में वो सांप आएगा। और एक बार डसेगा तो आदमी 70 गज जमीन के नीचे धंस जाएगा। फिर वो सांप अपने पंजे के बल में, नाखून के बल से उस आदमी का झोटा पकड़ेगा, बाल पकड़ेगा, खींच करके बाहर निकालेगा, फिर डसेगा। एक बार इंसान को डसेगा, इंसान के अंदर जहर ऐसा फैलेगा, ऐसा वो तड़पेगा, ऐसा वो चीखेगा कि सारी जिंदगी की ऐशो आराम वो एक ही झटके में भूल जाएगा। और खबर ऐसी है कि चारों तरफ मिट्टी है, ना भाग सकते हैं, ना चिल्लाने से कोई बचाने वाला आएगा, कोई नहीं आएगा। आप अगर अमल ठीक करते हैं तो आपका अमल आपको बचाएगा, अमल ठीक नहीं करते हैं तो फिर आप ही का अमल आपको डसेगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने दौलत दिया, अगर ज़कात देते हैं तो ठीक है, ज़कात अगर फर्ज है अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो कल बरोज़े माशर जब जहन्नम में जाने का हुक्म होगा तो आप ही की दौलत, आप ही की धन व दौलत को पत्थर बना करके, लूहा बना बना करके आप ही के पेशानी पे दागा जाएगा, आपके पीठ पर दागा जाएगा। कौन सी दौलत है? वो आपकी दौलत। कौन सी दौलत? जिस पर ज़कात फर्ज था और ज़कात अदा नहीं किया है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में एक शख्स आया, आगे कहने लगा, हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैं गुनाह बार बार करता हूं, मैं तौबा करना चाहता हूं, कुछ नसीहत कीजिए ताकि मेरा दिल मुतमईन हो और गुनाह से पाक हो जाए और मैं साफ सुथरा जिंदगी गुजारूं, अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारूं। उसने कहा, अच्छा नसीहत चाहते हो तो फिर मेरी 6 बात सुनो, मेरी 6 बात सुनो। उसने कहा, हुजूर बताया जाए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि जब तुम्हें दिल करे कि हम गुनाह करेंगे, ये गलत काम करेंगे, तो उस वक्त तुम अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ देना, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ देना। उस शख्स ने कहा, भला ये कैसे हो सकता है कि जो वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, सारे मखलूक के रिस्क के जिम्मेदारी जो है ये अल्लाह के पास है, सबको वही खिलाता है, सबको वही पिलाता है, भला उसका रोजी छोड़ करके कोई कैसे जिंदा रह सकता है? तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, फिर ये कितनी बेवकूफी की बात है, ये कितनी नाअक्ल की बात है कि जिसका खाओ और
اسی کی نافرمانی کرو اور اسی کی عبادت سے دور ہو جاؤ، اس کا کہنا نہ مانو۔ اس آدمی نے کہا حضور نصیحت تو بہت اچھی آپ نے کیا ہے، بات آپ نے بہت درست فرمایا ہے، حضور یہ بات مجھے منظور ہے کہ جس کا کھاؤ اس کا نافرمانی مت کرو، اس لیے کہ ساری کائنات جو ہے اللہ کا ہی رزق کھاتا ہے، وہی دیتا ہے تب بندہ کھاتا ہے، وہی دیتا ہے تب کائنات پلتی ہے، اس لیے حضور بات بہت اچھی ہے۔ آگے بتایا جائے، حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں آگے سننا چاہتے ہو تو سنو، جب تمہارا دل کہے کہ آج ہم فلاں غلط کام کریں گے، فلاں گناہ کا کام انجام دیں گے، گناہ کریں گے، تو اس وقت تم اللہ کی بنائی ہوئی زمین سے باہر نکل جانا۔ اس وقت تم اللہ کی بنائی ہوئی زمین سے باہر نکل جانا۔ اس نے کہا حضور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی زمین سے باہر ہو جائے، اس لیے کہ سارے کائنات کا مالک وہ اکیلا رب ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، اسی نے سب کو بنایا ہے، کن فیکون سے سب کو تیار کیا ہے۔ اے حضور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ کریں اور رب کی بنائی ہوئی زمین سے باہر نکل جائے، ساری کائنات کا بادشاہ وہ اکیلا رب ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم زمین چھوڑ کر کے کہیں دور جا کر کے گناہ کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا اے لوگو جب تم جانتے ہو اس زمین کا مالک خدا ہے، اس آسمان کا مالک خدا ہے، اس ساری کائنات کا مالک خدا ہے، جب تم یہ جانتے ہو تو کہ تم اس سے باہر بھی نہیں نکل سکتے ہو، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس کی زمین پہ تم رہتے ہو اور اسی کی بات نہ مانو، جس کے زمین پر تم رہتے ہو اور اس کی فرما برداری نہ کرو۔ اس لیے اے لوگوں سنو، جب خدا کے زمین پر تم رہتے ہو تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اس زمین کے اوپر گناہ کرو۔ کہا حضور بات تو بہت اچھی ہے، سیدھے دل پر جا کے اثر کی ہے، حضور کچھ اور آگے بات بتائیے تاکہ میں جو توبہ کروں میرا دل بالکل مطمئن ہو جائے اور میں اس سے متفق ہو جاؤں اور میرا دل بالکل صاف ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا تیسری بات سنو میری، کہ جب تمہیں گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے، پکا ارادہ کر لینا، دل میں ٹھان لینا کہ اس کام کو ہم انجام دیں گے، یہ کام غلط ہے، کرنا گناہ ہے، اس کے بدلے میں سزا ملے گا، پھر بھی اگر تیرا دل نہ مانے اور تم وہ گناہ کا کام کرنے جانا تو وہاں جا کے کرنا جہاں تیرا خدا تجھے نہیں دیکھ رہا ہو، جہاں تیرا مالک تجھے نہیں دیکھ رہا ہو۔ اور اس شخص نے کہا حضور یہ بات تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت اپنے بندے کو دیکھتا ہے، اس کے نظروں سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، اللہ کی نظر سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، اللہ بندے کو دیکھتا ہے اور اس سے چھپا کے بندہ جائے تو کہاں جائے، اس لیے کہ اوپر وہی دیکھتا ہے، نیچے بھی وہی دیکھتا ہے، دائیں بائیں سب جگہ اس کی نظر ہے، سب جگہ اس کی پکڑ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں اے لوگوں سنو، جب تم جانتے ہو کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ ہر وقت مجھ پہ نظر رکھا ہے، تو پھر تم گناہ کے طرف کیسے آگے بڑھتے ہو، گناہ کے طرف کیوں جاتے ہو، کیوں نہیں گناہ سے توبہ کر لیتے ہو؟ اس شخص نے کہا حضور بات دل کو اثر کر گئی ہے، اس لیے کہ خدا ہر وقت سب کو دیکھتا ہے، خدا کی نظر سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اے میرے بھائیوں یہاں پر رہ کے میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ فجر میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، ظہر میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، عصر میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، مغرب میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، عشاء میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ آپ کا خدا آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور تم کہاں چھپے ہو، کہاں گھومتے ہو، کس کے ساتھ ہو۔ اے میرے بھائیوں شب برات کی رات آئی تھی نا، شب برات کی رات قبرستان میں کیوں جایا جاتا ہے؟ فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ فاتحہ تو کہیں سے بھی پڑھیں گے آپ کے ابا حضور تک پہنچ جائے گا۔ آج یہ جو محفل سجا ہے یہ بھی فاتحہ ہی کا ہے، ان کو بھی چاہیے تھا کہ قبرستان پہ جا کے سجاتے تاکہ ڈائریکٹ پہنچ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے، انہوں نے گھر پہ سجایا۔ کیوں؟ اس کو اس بات پر یقین ہے کہ ہم فاتحہ کہیں سے بھی کریں گے میرے باپ کے روح تک پہنچ جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے یہ طریقہ بنایا۔ خواجہ غریب نواز کے نام سے فاتحہ کرتے ہیں،
मखदूम पाक के नाम से फातिहा करते हैं, आला हजरत के नाम से फातिहा करते हैं, वारिस देवा के नाम से फातिहा करते हैं, साबिर कलियर के नाम से फातिहा करते हैं, अलाउल हक पन्नवी के नाम से फातिहा करते हैं, साबिर पाक के नाम से फातिहा, वारिस पाक के नाम से फातिहा, मखदूम यहया मनेरी के नाम से फातिहा, शरफुद्दीन बिहारी के नाम से फातिहा, गौसे पाक के नाम से फातिहा, कभी अली मुश्किल कुसा के नाम से फातिहा, कभी सिद्दीक अकबर के नाम से फातिहा, कभी उमर फारूक के नाम से फातिहा, कभी उस्मान गनी के नाम से फातिहा, कभी अली मुश्किल कुसा के नाम से फातिहा, कभी इमाम हुसैन के नाम से फातिहा, कभी हसन के नाम से फातिहा। इसलिए कि हम तो रहते हैं यहाँ और इन बुजुर्गों की मज़ार यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन हमारा अकीदा है कि हम यहाँ से फातिहा करेंगे। हुसैन करबला के मैदान में है, वहां तक फातिहा जाता है, हम यहाँ से फातिहा करेंगे। इमाम हुसैन करबला के धरती पर है, इमाम बाकर अपने मजार में है, सिद्दीक अकबर मदीना शरीफ में है, उमर फारूक मदीना में है, उस्मान गनी मदीना में है, अली मुश्किल कुशा मदीना में है, गौसे आजम बगदाद में है, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पर है, आला हजरत बरेली में है, मखदूम अशरफ कचोचा में है, साबिर पाक कलियर में है, अलाउल हक पन्नवी पंडुआ में है, और मखदूम शरफुद्दीन यहया बिहारी मनेर से मखदूम शरफुद्दीन यहया बिहारी जो बिहार शरीफ में है, मखदूम यहया मनेरी मनेर शरीफ में है। आप कहीं से भी फातिहा करते हैं, आपका अकीदा कहता है, आपका ईमान कहता है, हम यहाँ से फातिहा करेंगे। इन बुजुर्गों के आस्थाने तक जरूर पहुंचेगी, इन बुजुर्गों के रूह तक जरूर पहुंचेगी इसका सवाब। तो मेरे भाइयों, या रसूल अल्लाह, अकीदा ये है कि कहीं से भी फातिहा करें, पहुंच जाती है वहां। तो फिर मेरे भाइयों, आपको कब्रिस्तान में क्यों भेजा जा रहा है? शबे बरात में आपको जाने का हुक्म भी दिया गया, जुमा को भी जाने का हुक्म दिया, सिर्फ इसलिए कि आप कब्रिस्तान में जाइए और वहां का मुआयना कीजिए, नजारा कीजिए कि बड़े बड़े हस्ती जिसे देख करके दुनिया कांपती थी, जिसे आने के बाद लोग ताली बजाते थे, जिसे देखने के बाद लोग नारा लगाते थे, जिसे देखने के बाद लोग कुर्सियां छोड़ देते थे, जिसे देखने के बाद लोग मिठाइयां मंगा मंगा के खिलाते थे, आज वही हस्ती कब्र के अंदर दफन है और इसके कब्र में आज फातिहा पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आता है। इसकी कब्र फट चुकी है, इसकी हड्डियां गल चुकी है, इसके कब्र में कभी घास जमा है, कभी बकरी बैठती है, कभी कुत्ता बैठता है, कभी कोई जानवर सवार होता है, हटाने वाला कोई नहीं है। अगर बकरी बैठी है कोई नहीं हटा रहा है। यह शख्स कौन है जिसे दुनिया देख करके डरती थी, जिसे दुनिया कुर्सियां पेश करती थी, आज बड़े बड़े हस्ती इसी कब्र में आके इसी कब्रिस्तान में दफन हो गया है। आज इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, इनकी शोहरत खत्म कर दी गई है, इनका रुतबा खत्म हो गया है। ऐ मेरे दोस्तों, यही सबक हासिल करने की जरूरत है कि जैसे बड़े बड़े हस्ती इस कब्र में बेबस होकर के पड़ा हुआ है, लाचार होकर के लेटा हुआ है, उनके कब्र के ऊपर अगर घास हो जाए उसको वो साफ नहीं कर सकते हैं, कब्र अगर फट जाए वो बंद नहीं कर सकते हैं। यही तो सबक लेने की जरूरत है, यही तो अपने अंदर जज्बा पैदा करने की जरूरत है कि जिसे दुनिया देख करके कांपती थी वो भी हस्ती आज कब्र की दुनिया में लेटा है, जिसे दुनिया देख करके सलाम करती थी वो भी हस्ती कब्र के अंदर दफन है, जिसे दुनिया कुर्सी पेश करती थी आज वो भी हस्ती कब्र के दुनिया में है। और कल हमें भी आना होगा, ऐसे ही हम भी दफन हो जाएंगे, हमको भी पूछने वाला कोई नहीं होगा, हमारी भी कब्र फट जाएगी, इसको भरने वाला कोई नहीं होगा, घास जमेगा, इसको हटाने वाला कोई नहीं होगा। हम भी लाचार होकर के, मजबूर होकर के, बेबस होकर के इसी कब्रिस्तान में आके दफन हो जाएंगे और मेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए आप जाइए कब्रिस्तान, यही तो दिल में आपकी बात पैदा करने के लिए और यही यकीन दिलाने के लिए कि आज जो अपनी ताकत पे इतराते हैं, आज जो अपनी एक ताकत में घमंड करते हैं, हम ये हैं वो हैं, आप कुछ नहीं है, कुछ दिन दुनिया में है, फिर आप मरे
مریں گے قبر میں دفن ہوں گے آپ کی قبر پھٹے گی, آپ کی قبر بند کرنے کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے, آپ کی ہڈیاں باہر ہو جائے گی, آپ کے اندر طاقت نہیں ہے اپنے ہڈیوں کو مٹی کے اندر پھر سے دفن کریں. اس لیے میرے بھائیوں آپ قبرستان جائیے اور اس سے سبق حاصل کیجئے. یہی حال میرا بھی ہونے والا ہے, یہی حال میرا بھی ہونے والا ہے. اس لیے عمل کو ٹھیک کیجئے. اگر عمل ٹھیک ہوگا قبر کی دنیا میں جائیں گے سکون کی زندگی مل جائے گی, عمل ٹھیک ہوگا امن کی زندگی مل جائے گی. اگر عمل ٹھیک ہوگا قبر کی دنیا میں جائیں گے اور قبر کی دنیا میں جب ہم سو جائیں گے تو جنت کی مزہ لیتے رہیں گے. اسی لیے قبرستان بھیجا جاتا ہے اور قبرستان میں جانا میرے نبی کی سنت ہے, سنت ہے میرے نبی کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبرستان جایا کرو, وہاں سے اپنے اندر کو دیکھو کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں آنے والے ہیں. مثال کے طور پر اس سال کتنے لوگ اس دنیا سے گئے؟ سارے لوگ آپ کے بیچ میں تھے, لیکن آج نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ان کو یاد کیے؟ مجھے لگتا ہے کوئی نہیں یاد کیا ہوگا. ایسے ہی آپ جب مریں گے, آپ جب قبر کی دنیا میں جائیں گے تو آپ کو بھی یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب ہوگا بھی تو 2-4 سال, 10 سال 5 سال بعد پرانی ہوگی, بھلا دیا جائے گا. اب وہاں ہمیشہ آپ کو رہنا ہے میرے بھائی, تو کس بل پر آپ رہیں گے؟ اپنے عمل کے بل بنیاد پر رہیں گے, اپنے ایمان کے بل بنیاد پر رہیں گے. ایمان اور عمل دونوں صحیح ہے تو قبر میں جنت کی مزہ ملے گی, اور اگر عمل صحیح نہیں ہے, ایمان گڑبڑ ہے, تو قبر میں جہنم کی سزا ملے گی. تو اسی لیے آپ یہ مت دیکھیے کہ کون کیا کر رہا نہیں کر رہا, ہم کیا کر رہے ہیں. ہم کو وہاں تنہا رہنا ہے, آپ کو تنہا رہنا ہے. اور اگر ہم سے پہلے آپ انتقال کیے, ہم یہاں رہے, تو خوب اگر آپ کے قبر میں جائیں گے, کبھی کبھی تو شب برات کی رات میں جائیں گے, اس کے بعد پھر نہیں جائیں گے. یہاں مرے آپ رہے تو آپ بھی یہی کریں گے. تو جہاں ہمیشہ آپ کو اکیلے تنہا رہنا ہے, جہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا, نہ ماں کی محبت کام آئے گی, نہ باپ کی محبت کام آنے والی ہے, نہ بھائی کا شفقت اور بھائی کا پیار کام آنے والا ہے, کوئی مددگار نہیں ہے, وہاں تنہا رہنا ہے میرے بھائیوں. اس وقت اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے وہ آپ کا عمل ہے. اگر نیک عمل کیے ہیں تو پھر امن اور سکون کے ساتھ قبر میں رہیں گے, اور اگر عمل خراب ہوا تو پھر تو وہاں کیا حال ہوگا, وہاں جانے والا ہی جانے گا. میں بتا رہا تھا کیا کہ اگر گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کی زمین سے نکل جانا. اس نے کہا حضور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی زمین سے کوئی باہر نکلے. تو پھر ابراہیم بن ادم نے کہا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی زمین سے ہم باہر نہیں نکل سکتے, تو پھر وہ کیسا انسان ہو تم کہ جس کے زمین پر رہتے ہو اور اسی کے سامنے گناہ کرتے ہو؟ کہا حضور بات دل پر اثر کر گئی ہے, آگے بتایا جائے. کہا کہ اللہ کے وہاں جا کے تم گناہ کرنا جہاں تمہیں خدا نہیں دیکھتا ہو. اس نے کہا حضور میں جانتا ہوں خدا ہر جگہ دیکھتا ہے, سب کو دیکھتا ہے, کوئی بھی بندہ چھپا ہوا نہیں ہے اس کی نظر سے, سب کو دیکھتا ہے وہ. پھر ابراہیم بن ادم نے کہا کہ جب تم جانتے ہو کہ خدا دیکھتا ہے تو گناہ سے باز کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا حضور بات دل پر اثر کی ہے, کچھ اور آگے بتائیے. یہاں پر رک کر کے ایک بات اور بتا دیتا ہوں, کیونکہ اور 15 منٹ ہے تو 4 منٹ اور بڑھ سکتا ہے. ایک پیر صاحب تھے, ان کا کچھ مرید تھے. مریدوں میں سے ان مریدوں میں سے ایک خاص مرید پیر صاحب کا چہیتا تھا. پیر صاحب اسے بہت پیار کرتے تھے, محبت کرتے تھے. تمام مریدوں کو جلن ہو گئی, مریدوں کو جلن ہوئی کہ یار مرید ہم بھی ہیں, مرید یہ بھی ہے, لیکن پیر صاحب سے زیادہ یہ قریب ہے اور ہم زیادہ دور ہیں. اس بات کو کچھ لوگوں نے پیر صاحب کے کان تک پہنچا دیے. پیر صاحب نے کیا کیا, ایک مرغہ بلایا, ایک مرغہ منگایا اور ایک ایک چھری منگائی. جتنے مرید تھے ہر مرید کے ہاتھ میں ایک ایک مرغہ دیا, ایک ایک چھری دی, یعنی چاقو.
دے کے کہا کہ جاؤ اس مرغے کو ذبح کر کے لاؤ اور وہاں ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھتا ہو۔ سارے مرید ایک ایک مرغا لیا اور چھری لی، چاقو لے کر کے چلا گیا۔ کوئی گھر کے اندر گیا، مرغا ذبح کیا۔ کوئی گھر کے اندر گیا، دروازہ بند کیا، کوئی نہیں تھا، مرغا ذبح کیا۔ کوئی جنگل میں گیا، چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں ہے، مرغا ذبح کر دیا۔ کوئی پیڑ کے پیچھے چھپ کر کے مرغا ذبح کر رہا۔ سارے مرید دوسرے دن مرغا ذبح کر کے واپس آ رہے ہیں اور سب نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے شیخ یہ مرغا حاضر ہے، ذبح کر کے لایا ہو؟ کہاں حضور ذبح کر کے لایا ہو۔ اور وہ مرید جو زیادہ چہیتا تھے، جو زیادہ قریب تھے، ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ تمام لوگوں نے کہا جو زیادہ چہیتا تھا انہی کو تاخیر ہو رہی ہے، یہ کیسا چہیتا ہے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ بھی شخص واپس آیا۔ آنے کے بعد تمام لوگوں کو جمع کیا گیا، محفل سجی ہے، پیر صاحب بیٹھے ہیں۔ اب پیر صاحب کہتے ہیں او میرے مریدوں، اپنے اپنے مرغا کو میرے سامنے حاضر کرو اور بتاؤ کون کہاں ذبح کر کے لائے ہو۔ تمام مرید کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں نے مرغے کو گھر لے گیا اور گھر کے اندر دروازہ بند کر دیا، کوئی نہیں تھا، مرغے کو ذبح کیا لے کے آ گیا۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے حضور میں نے جنگل میں گیا تھا اور وہاں مرغے کو ذبح کیا، کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا تھا، مرغا لے کے واپس ذبح کر کے آیا ہوں۔ کوئی کہتا ہے پیڑ کے پیچھے چھپ کر کے ذبح کیا ہوں، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ ذبح کیا ہوں۔ اتنے میں اس مرید کی باری آ گئی۔ وہ مرید جو ہے مرغا زندہ لے کے حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب او میرے پیارے، سب نے تو مرغا ذبح کر دیا، کیا تمہیں ذبح کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی، کوئی ٹھکانہ نہیں ملا، کوئی ٹائم نہیں ملا؟ اس مرید نے کہا حضور جگہ تو مجھے بھی ملی تھی، جہاں جہاں یہ لوگ گئے تھے وہاں میں بھی گیا تھا، گھر کے اندر گیا، کباڑی بند کیا، مرغے کے گلے پہ چھری چلانا چاہا، دل نے کہا او نادان تجھے پتا نہیں ہے، تیرے پیر و مرشد نے کہا ہے کہ مرغا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہو۔ دل نے کہا ارے کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا، خدا تو دیکھتا ہے، اس لیے وہاں بھی ذبح نہیں کیا۔ یہ لوگ جنگل میں پہنچے تھے، میں بھی جنگل میں پہنچا تھا، چاروں طرف دیکھا کوئی نہیں تھا، مرغے کے گلے پر چھری چلانا چاہا، لیکن دل نے کہا نادان تیرے پیر و مرشد کا حکم ہے مرغا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہو، لیکن دل نے کہا یہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے تو کیا ہوا، خدا تو دیکھتا ہے، اس لیے چھری ہم نے نہیں چلائی۔ پھر اس نے کہا حضور یہ لوگ پیڑ کے پیچھے گیا تھا وہاں مرغا ذبح کیا، میں بھی گیا تھا، مرغے کے گلے پہ چھری چلانا چاہا، لیکن دل نے کہا نادان کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا، تیرا خدا دیکھتا ہے، تیرا رحمان دیکھتا ہے، تیرا خالق دیکھتا ہے، تیرا مالک دیکھتا ہے، اس کے نگاہ سے چھپ نہیں سکتے ہو، وہ تو ہمیشہ دیکھتا ہے، اس لیے حضور میں مرغا واپس لے کے آ گیا ہوں۔ پیر صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں او میرے مریدو تم کہتے ہو کہ اس سے زیادہ قریبی کیوں ہے، تو دیکھ لیا نا، مرغا تو سب کو میں نے دیا تھا، چھری بھی میں نے سب کو دیا تھا، سب نے گیا مرغا ذبح کر کے لے کے آ گیا، میرا یہ حکم تھا مرغا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہو، تم گھر کے اندر ذبح کیا کوئی نہیں دیکھتا تھا، پیڑ کے پیچھے ذبح کیا کوئی نہیں دیکھتا تھا، جنگل میں ذبح کیا کوئی نہیں دیکھتا تھا، لیکن او مریدو کوئی نہیں دیکھتا ہے تو کیا ہوا، خدا تو دیکھتا ہے، خدا تو ہر جگہ قادر ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو سمیع البصیر ہے، وہ تو علیم الخبیر ہے، وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تم تو کہتے تھے اس سے زیادہ قریبی کیوں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے دل میں زیادہ خدا کا خوف ہے، اس کے دل میں زیادہ خدا کی محبت ہے، اس کے دل میں زیادہ اپنے نبی سے یہ محبت کرتا ہے، اپنے پیغمبر سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، مسلمان بنا ہے اور اپنے نبی
नबी से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, अपने रब को सच्चे दिल से मानता है, अपने रब का खौफ अपने दिल में बसाया है। इसलिए जिसके दिल में नबी की मोहब्बत हो, जिसके दिल में खुदा का खौफ हो, फिर मैं क्या हर शय उससे प्यार करता है, हर शय उससे मोहब्बत करती है। ऐ लोगों सुनो, मेरे कहने का मतलब यह है कि खुदा हर जगह देखता है। खुदा का खौफ जिसके दिल में होता है वही इंसान काबिल कबूल है, वही इंसान काबिल कबूल है। बरोज़े महशर एक इंसान के बारे में हुक्म होगा, ये गुनहगार है, ये मुजरिम है, ये पापी है, खाकी है, इसको जहन्नम में ले जाके डाल दो। फरिश्ता लेके चलेंगे, और से फरिश्ता लेके चलेंगे, तब तक एक बाल मुबारक अल्लाह की बारगाह में आके कहेगी, ए मौला कुछ देर के लिए इस बंदे को रोका जाए। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों इसको रोक दो। वो बाल कहेगा, मौला तेरे खौफ से, तेरी मोहब्बत से ये बंदा तेरा एक बार रोया था, इसके आंख से आंसू निकली और वो आंसू का कतरा मेरे अंदर आके रुका था। मैं इसके आंख के पलके का वही बाल हूं जो तेरे खौफ से ये बंदा रोया था, और जो आंसू का कतरा टपका था वो मुझ में आके गिरा था। और तेरे महबूब का फरमान है कि खुदा के खौफ से जो रोता है वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। इतना कहना था। अल्लाह ताला फरमाता है, ए फरिश्तों अब इसे जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में ले जाके डाल दो। इधर जिब्राइल अमीन इरशाद फरमाते हैं, ओ अहले महशर सुनो सुनो, ये बंदा एक बाल के सदके में बख्शा गया। जबकि खुदा जानता है कि इंसान जिसे हम भेज रहे हैं ये जाने वाला नहीं है, इसका बाल आएगा और इसके हक में सिफारिश करेंगे और वो कबूल होगी और इसको जन्नत का परवाना मिलेगा। खुदा जानता था, लेकिन अजमत बताना था कि खुदा के खौफ से जो रोता है उसका ये मकाम होता है। इब्राहिम बिन अदहम कहते बस 4 बात हो गई, 2 बात और सुनिए। उस शख्स ने कहा, हुजूर बात तो दिल को छू गई है, कुछ और नसीहत कीजिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि और नसीहत सुनना चाहते हो ना तो सुनो, जब तुम्हारे पास मलकुल मौत आए, मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आए रूह निकालने के लिए, उस वक्त तुम उस फरिश्ते से कह देना, ऐ फरिश्ते जाओ, हम अभी मरना नहीं चाहते हैं, मुझे 6 महीने की मोहलत दे दो, मैं तौबा करता हूं और इबादत करूंगा और अपने रब को राजी कर लूंगा, तब तुम आना और मेरी रूह निकाल के ले जाना। उस शख्स ने कहा, हुजूर मैं जानता हूं मौत एक अटल फैसला है, किसी को मोहलत नहीं दी जाएगी, किसी को छुट्टी नहीं है। जब टाइम लिखा हुआ है, टाइम मुकर्रर है, वक्त होगा, किसी को मोहलत नहीं मिलेगी, फरिश्ते आएंगे रूह निकाल के ले जाएंगे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, ए नादान, जब तू जानता है कि मौत आएगी, रूह निकाल के लेके जाएगी, तो फिर मरने से पहले ये मौका गनीमत क्यों नहीं सोच लेता है और इसको गनीमत क्यों नहीं मानता है? अभी रूह नहीं निकली है, जिसमें में जान है, तो अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करता है? अल्लाह को क्यों नहीं राजी कर लेता है? अल्लाह के महबूब को क्यों नहीं राजी करके जन्नत हासिल कर लेता? उस शख्स ने कहा, हुजूर आपकी बात सब आंखों पर है, मैं आपकी बात मानता हूं, कुछ और नसीहत कीजिए। बस आखिरी जुमला है, फिर अपने अपने अंदर गौर कीजिएगा कि हम जब कब्र की दुनिया में जाएंगे हमारा क्या हाल होगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में वो शख्स अर्ज किया, हुजूर आपने तो कहा था 6 बात सुनो, अभी 5 हुआ है, आखिरी बात बता दीजिए ताकि मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि जब रोजे महशर कायम हो, कयामत का दिन हो, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में हो, ऐसे आलम में तेरा नामे अमाल खुल रहे हो और तेरे बारे में हुक्म हो कि फरिश्ता, अल्लाह ताला फरमाता हो कि फरिश्तों इस इंसान को जहन्नम में ले जाके डाल दो, उस वक्त तुम अल्लाह से कह देना कि पाक परवरदिगार हम अभी जहन्नम में नहीं जाना चाहते हैं, मुझे जन्नत में भेज दिया जाए। उस शख्स ने कहा, हुजूर
میں اس بات کو جانتا ہوں، قرآن میں نے پڑھا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ بروز معاشر خدا جس کے بارے میں حکم دے گا کہ اسے جہنم میں لے جا کے ڈالو، بندہ وہاں روئے گا، چلائے گا، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوگا۔ فرشتے اس کے بال پکڑ کے گھسیٹ گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جا کے ڈال دیں گے، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اس وقت ابراہیم بن آدم کہتے ہیں، اے نادان، جب تو جانتا ہے کہ انسان کو جب جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا پھر کوئی سنوائی نہیں ہوگی اور اہل محشر کے سامنے اسے گھسیٹ گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا، کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی چھٹی نہیں ملے گی، تو یہ موقع غنیمت کیوں نہیں سوچتا ہے؟ ابھی تم مرا نہیں ہے، ابھی تم زندہ ہے، ابھی تم حیات سے ہے، ابھی جسم میں جان موجود ہے، تو پھر عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، کلمہ پڑھ کے، درود پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے، حمد و ثنا کر کے اللہ کو راضی کیوں نہیں کر لیتا ہے؟ اللہ کے محبوب کو کیوں نہیں منا لیتا ہے؟ دین پر ثابت قدم کیوں نہیں چلتا ہے؟ ابھی تو موقع ہے تیرے پاس، ابھی تو ٹائم ہے تیرے پاس، ابھی تو مرا نہیں ہے، جب مر جائے گا تو پھر تم کچھ کر نہیں سکتا ہے، جو کرنا ہے وہ جیتے جی کر لو، ابھی کر لو گے تمہیں نجات مل جائے گی، ابھی عمل اچھا کر لو گے قبر کی دنیا میں امن مل جائے گا، سکون مل جائے گی اور چین کے ساتھ رہو گے اور میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے۔ اٹھانے کے بعد اللہ فرمائے گا میرے محبوب کا غلام آیا ہے، اس وقت میرے نبی کی شفاعت ہوگی، جنت آسانی سے مل جائے گی۔ یہ موقع آج ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، آپ ابھی مرے نہیں ہیں، آپ ابھی زندہ ہیں، آپ ابھی حیات سے ہیں۔ جس دن مر جائیں گے عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو ابھی موقع غنیمت ہے، نماز بھی پڑھیے، روزہ بھی رکھیے، عبادت بھی کیجیے، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ بھی دیجیے، حج فرض ہو تو حج بھی کیجیے۔ اے میرے بھائیوں، نہ جانے قبر کی دنیا میں کتنے مردے یہی تمنا لے کر گئے ہیں کہ مولا ایک لمحہ کے لیے تو مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم دنیا میں جا کے صرف تیری عبادت کرے، تجھے منا لے، تجھے راضی کر کے پھر ہم آئے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، یہ قانون اور دستور نہیں ہے، جو موقع تمہیں ملا تھا وہ تم گما چکے ہو، اب تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، جسم و جسمانیت کے ساتھ اب عمل کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جب تک زندہ ہیں یہی موقع آپ کا ہے، آپ جب تک حیات سے ہیں یہی موقع غنیمت ہے۔ جس دن مر جائیں گے آپ کا عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، نہ آپ سجدہ کر پائیں گے، نہ آپ روزہ رکھ پائیں گے، نہ کوئی عبادت کر پائیں گے۔ اس لیے جیتے جی یہاں پر عمل کر لو تاکہ یہی عمل آپ کا وہاں کام آ جائے۔ آپ اچھا عمل کرتے ہیں وہ بھی آپ کو قبر کی دنیا میں ملے گی، خراب عمل کرتے ہیں وہ بھی آپ کو قبر کی دنیا میں ملے گی۔ عمل دنیا میں انسان کا 3 بھائی ہے۔ نماز جو لوگ پڑھنے گئے آ گئے کیا؟ کیونکہ وقت ہو گیا ہے، بس آنے ہی والے ہوں گے، کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ انسان کا 3 بھائی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میرے بھائی، جب تک تم زندہ رہو گے تب تک ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ دوسرا ساتھی کہتا ہے جب تک تم قبر سے باہر رہو گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور قبر کی دنیا میں پہنچ جاؤ گے ساتھ دینا بند کر دیں گے۔ اب تیسرا ساتھی کہتا ہے کہ میرے بھائی، جب تم حیات سے ہو تو بھی ہم ساتھ دیں گے، رات میں ہو تو بھی ساتھ دیں گے، دن میں ہو تو بھی ساتھ دیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ انسان کس سے محبت زیادہ کرے گا؟ اس سے جو کہتا ہے کہ تم صحیح سلامت رہو گے، اچھے خاصے رہو گے تب ہم تمہارا کام آئیں گے، بیمار ہو جاؤ گے ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔
मुसीबत में पड़ोगे, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। रात के अंधेरे में बुलाओगे, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। दिन के उजाले में बुलाओगे, करीब रहेंगे तब तुम्हारा साथ देंगे। या फिर उससे जो कहता है जब तक तुम हयात से हो, जब तक तेरे जिस्म में ताकत है और जब तक तुम सही सालिम हो, तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे, और तुम मुसीबत में पड़ जाओगे हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। या फिर वो जो कहता है मुसीबत में हो, खुशहाल हो, रात हो, दिन हो, अंधेरी हो, उजाला हो, तूफान हो, भूकंप हो, हर जगह हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। और मर जाओगे कब्र की दुनिया में साथ देंगे, जन्नत और हश्र में उठाए जाओगे वहां भी साथ देंगे, जन्नत में जाओगे वहां भी साथ देंगे, दोज़ख में जाओगे वहां भी साथ देंगे। तो आप बताइए, आप कौन से लोग से आप दोस्ती करेंगे? कौन सा साथी आप चुनना पसंद करेंगे? कौन से लोगों से आप दोस्ती करेंगे? वो जब आपके जिस्म में ताकत हो तब वो साथ देंगे, या वो जो कहता है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब आपका साथ देंगे, या वो जो कहता है कि आप मुसीबत में है तो भी हम साथ देंगे, परेशानी में है तो भी साथ देंगे? किसके साथ रहिएगा? जो हमेशा हर वक्त काम आए उसी के साथ ना। अब मेरे नबी फरमाते हैं इसी तरह इंसान का 3 भाई है, 3 दोस्त है। पहला दोस्त है वो कि इंसान जब तक जिंदा रहता है उसकी दौलत कहती है ऐ मेरे भाई जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे, और मर जाओगे जिसमें से रूह निकलेगी हम तेरा साथ देना बंद कर देंगे। वो पहला नंबर का साथी कौन है? उसकी दौलत है। जब कोई इंतकाल करते हैं फिर उसकी दौलत कोई काम की है? उसके लिए कोई काम की नहीं है। दूसरे नंबर के साथी वो है इंसान का, जब मर जाते हैं कब्र की दुनिया में पहुंचते हैं, वो दूसरे नंबर के साथी कौन है? उसके घर वाले, उसके अयाल, उसके खानदान, उसके आबा व अजदाद। वो कहते हैं कि जब तक तू जमीन के ऊपर रहोगे तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे, कब्र की दुनिया में पहुंचोगे हम तेरा साथ देना बंद कर देंगे। ये कौन लोग हैं? उसके घर के लोग हैं, उसके खानदान के लोग हैं, उसके पड़ोस के लोग हैं, उसके अगल बगल के लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके अहबाब अजदाद। अब तीसरे नंबर के साथी कहता है कि मेरे भाई तुम दुनिया में हो, सोए हो, जागे हो, बीमार हो, मुसीबत में हो, परेशानी में हो, खुशहाल हो, जमीन के ऊपर हो, जमीन के नीचे हो, माशरे मैदान में हो, कयामत के दिन में हो, या जन्नत में हो, या दोज़ख में हो, हमेशा हम तेरे साथ हैं। वो तीसरे नंबर का साथी कौन है जानते हैं? उसका अमल है। जो आप कर रहे हैं ये आपका साथ हमेशा देने वाले हैं। आप मुसीबत में है तो भी आपका अमल आपके साथ है, खुशहाली में है तो भी आपका अमल आपके साथ है, कब्र की दुनिया में पहुंचे हैं वहां भी आपका अमल आपके साथ है, मैदान महशर में पहुंचे हैं आपका अमल वहां साथ है, और खुदा का करम हुआ, नबी की शफाअत हो गई आपके लिए तो आप जन्नत में जाएंगे तो आपका अमल वहां भी साथ है। और अगर खुदा का करम नहीं हुआ, अमल ठीक नहीं है, नबी की शफाअत से महरूम हो गए तो जहन्नम में पहुंचोगे, वहां भी आपका अमल आपके साथ रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जो हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं उसी पर ज्यादा तवज्जो दीजिए और तरजीह दीजिए। ये दुनिया फानी है, फानी, यहाँ कोई रहने नहीं आया है, यहाँ कोई बाकी नहीं रहने वाला है, बाकी तो उसके साथ वही चीज रहेगी जो दुनिया में वो कर रहा है, जो अमल कर रहा है, चाहे वो अच्छा अमल हो चाहे वो खराब अमल हो, अमल ही आपका साथ देने वाला है, बाकी आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। तो अमल आपके साथ रहेंगे तो इसलिए अच्छा अमल कीजिए, नेक अमल हमेशा करते रहिए। शायर कहते हैं कि जाता हूं मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। कौन कहते हैं? सुभान अल्लाह। जो मर जाते हैं, कांदा लेके चलते हैं ना उनको, वो कांदा आपको क्यों लगाने दिया जा रहा पता है? सबक है मेरे भाई, ये सबक।
وہ میت آپ سے کہتی ہے اے میرے بھائی سنو سنو، یہ دنیا دھوکا ہے، دھوکا، اس کے فریب میں مت آنا۔ دیکھو آج جس گھر کو میں نے محنت سے سجایا تھا، جس خاندان کی پرورش کیا تھا، سب کچھ چھوٹ رہا ہے اور میں تمہارے کاندھے پر سوار ہوں۔ ایسے ہی تم کو ایک دن آنا ہوگا، اس سے سبق حاصل کرو۔ یہ دنیا دھوکا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اس کے گھر دھوکا دیتی ہے، اس کے کاروبار اس کو دھوکا دے دیتا ہے، انسان کی روح نکلتی ہے، اب اس کے گھر اس کے لیے نہیں ہے، اب اس کے گھر اس کا قبر ہے، اس کی قبر ہے۔ قبر کی دنیا میں ہمیشہ وہ رہیں گے، تو جہاں ہمیشہ رہیں گے تو کامیاب انسان تو وہی ہے جو خیال واقع کیا ہے، وہاں کی جو تیاری کیا ہے وہی کامیاب ہے، اور جو تیاری نہیں کیا میرے بھائی وہاں بہت مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے وہاں کی تیاری ہمیشہ بھرپور خیال رکھیے۔ کیوں کہ آپ کو ایک دن مرنا ہے اور پہلے ہی آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ بعد میں بتایا جا رہا ہے، پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے۔ جب کوئی قبر میں دفن ہوتا ہے نا، تمام قبرستان کے مردے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں خبر نہیں تھا کہ تم کو آنا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھا تھا کہ تمہارے کاندھے پر سوار ہو کر کے میں یہاں تک آیا تھا، مجھے لانے والا تم تھا اور زمین کے اندر سلانے والا بھی تم ہی تھا اور میرے اوپر مٹی ڈالنے والا بھی تم ہی تھا، تمہیں پتا نہیں تھا؟ آج تم آئے ہو تو کیا عمل لے کے آئے ہو؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ مردہ جب قبر میں دفن ہوتا ہے نا، اس کی قبر اس سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے آنے والا مہمان، اگر آئے ہو تو ٹھیک ہے، اگر عمل اچھا کر کے آئے ہو تو قیامت کے دن میرے اندر سے تم ہنستے ہوئے باہر نکلو گے، مسکراتے ہوئے نکلو گے، خوش ہو کر کے نکلو گے، اور اگر عمل اچھا نہیں ہے تو میرے اندر سے تم روتے ہوئے نکلو گے۔ اس لیے کہ میرے اندر سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہے۔ قبر کہتی ہے اے آنے والا مہمان، میرے اندر جو ہے ہر طرح کی چیز ہے، اگر عمل اچھا ہے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تیرے لیے، اور اگر عمل خراب ہے تو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے تیرے لیے۔ تو عمل کیجئے صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جس مرحوم کے نام پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اس مرحوم کو یعنی مرحوم محمد شمس الحق صاحب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور مولا جتنے اس محفل میں ہیں آج تو اپنے حبیب کے صدقے میں سب کی بخشش فرما دے، مولا سب کی مغفرت فرما دے۔ شاید دو چار اشعار سنیے کہ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ آئیے نیچے